الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، میرے عزیز طلباء، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرات کی موجودگی میں تاکہ غلطی کوئی ہو تو اصلاح ہو جائے۔ اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کو ایک شرف سے نوازا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اللہ نے وارث بنایا ہے قرآن کا آپ لوگوں کو۔ یہ وراثت نبوی ہے جو عطا الہی ہے، اور یہ معمولی اس کا آپ کو اس وقت احساس شاید نہیں ہوگا۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے حاصل کرنے کا وقت یہی ہے، لیکن سمجھنے کا وقت بعد میں آئے گا۔ حضرت استاد صاحب، اور یہ تقریباً تمام دینی علوم کا یہی خاصہ ہے، حضرت فرماتے تھے کہ سب سے پہلے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، پرانے زمانے میں جب فارسی پڑھتے تھے تو کریمہ ہے۔ کریمہ پڑھائی سب سے پہلے جاتی ہے اور سمجھ بخاری کے بعد آتی ہے۔ سمجھ بخاری کے بعد آتی ہے، اور یہ قرآن کے بارے میں تو سمجھ شاید پتہ نہیں قبر میں ہی آئے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ وراثت نبوی ہے یہ ایک شرف، اور دوسرا شرف یہ ہے کہ آپ کا ایک لقب اللہ نے آپ کو دیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے لقب دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ، خلائق میں چنیدہ۔ اللہ نے چنا ہے آپ کو پوری مخلوقات میں سے۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ مکرم کسی کو نہیں بنایا۔ ما خلقت خلقا اکرم منک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مصطفیٰ ہے آپ بھی مصطفیٰ ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو کان سے پکڑ کر یہاں بٹھایا ہے، نہیں، بظاہر یہی ہے، اور شاید بعضوں کو یہ بات پسند بھی نہ ہو۔ بچے ہیں، بچوں کو کیا پتہ قدر ہے؟ بچے کو بھوک لگی ہو اور اس کو ماں موتی دے دے بہت قیمتی، اور کہے لے اس سے اپنی بھوک مٹا، وہ کیا کرے گا؟ اس کو کیا پتہ کہ کیا ہے؟ اس کو نہیں پتہ، اس کی وسعت سے باہر ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کوئی بات، کوئی ٹھگ سبزی والا بیٹھا ہو، اسے 2 آنے 4 آنے میں وہ قیمتی موتی لے لے اور وہ اس کو کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز دے دے، وہ خوش ہو جائے گا۔ جو ہمارے ساتھ 75 برس سے ہو رہا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب احساس ہو رہا ہے لوگ۔ دیکھو موٹا سوال یہ بتاؤ، یہ تو شاید سمجھ آپ کو آ گیا ہوگا کہ قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام افضل ہے یا یہ کافروں کی لکھی ہوئی کتابیں افضل ہیں؟ اس میں یہ تو بدیہی بات ہے، یہ تو یہی بدیہی، لیکن یہ بدیہی بات ہمارے عقلاء کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا کرے؟ رونے کا مقام۔ اور یہ شرط
کہ اللہ کا کلام جس امت میں ہے اس کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر کسی مذہب میں بڑے بڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہے، براہ راست کلام ہوا اللہ سے اور ہوتا تھا۔ آپ کی ساری وہی براہ راست کلام سے ہوئی، کلیم اللہ لقب ہے آپ کا، اور یہ واحد پیغمبر ہے۔ یہ شاید ان کی جزوی فضیلت ہے کہ جن کا ذکر تقریباً قرآن کے ہر پارے میں، ہر پارے میں نام آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور اللہ نے ان کو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے آپ پر اپنی محبت ڈالی ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی گیا نہیں ہے۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی قسم کھا کر یہ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک سطر بھی جو انجیل اس وقت موجود ہے یا جو تورات موجود ہے وہ یقیناً وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ پر یا حضرت عیسیٰ پر القاء فرمائے تھے۔ نہیں ہے، بدل گئے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ہم قسم کھانے کی ضرورت نہیں، یہ بدیہی بات ہے۔ کافروں نے تحقیقات کی ہیں، جرمنی کے کفار نے اپنی حکومت سے اجازت لی کہ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی کتاب، ان کا کلام جو قرآن مجید ہے یہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہم اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی اور عظیم سرمایہ خرچ ہوگا ہمارا۔ وہ سرمایہ، اس سرمایہ کی منظوری دی جائے اور ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ تو کتنے 45 لاکھ پاؤنڈ کے کتنے انہوں نے دیے، جب منظور ہوئے انہوں نے 45,000 نسخے قرآن کے دیکھے، پوری دنیا کے سفر کیا، کھنگال کر سارے دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ درست ہے اور 100% صحیح ہے کہ ہم نے کسی ایک نسخے میں بھی کوئی تبدیلی، یہ وہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ تو اس علم کا حاصل کرنا کے لیے ہمیں ترغیب دینی پڑے اور لوگ نہ مانیں۔ بولو قیامت کا دن کس لیے ہے؟ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ وقال الرسول، کہ رسول کہیں گے قیامت کے دن، اور یاد رکھو یہ بھی ختم نبوت کا ایک فیضان ہے کہ جہاں رسول مطلقاً لفظ آئے وہ اس سے مراد حضور ہوتی۔ یہ ختم نبوت کی وجہ سے دو الفاظ اس نبی اور اس نبی کی امت کے لیے خاص ہو گئے، پہلے عام تھے، اب مومن خاص ہے امت محمدی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس وقت واحد امت ہے، یہ واحد امت ہے کہ جس کے بعد نہ کوئی مومن بھی اور آئے گا، اور جو پہلے آیا ہے اس سب پر اس کا ایمان ہے۔ تو اس لحاظ سے والذین ہم بآیاتنا یؤمنون کا مصداق کون ہے؟ یعنی جو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تمام ان باتوں پر جو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، پہلے انبیاء پر آدم سے لے کر حضور تک، اور بعد میں کوئی ہے نہیں، اور اس پر سب کا ایمان ہے۔ یہ صرف امت محمدیہ ہے، وگرنہ یہود اور نصارہ کے بارے میں یہ آیا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، لیکن ہمارے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ قیامت کے دن کوئی نبی بھی اس امت کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ نہیں کرے گا کہ انہوں نے ہماری گستاخی کی تھی، ہم پر ایمان نہیں لائے تھے۔
ہمارا سب پر ایمان ہے، سب نبیوں پر جتنے بھی آئے، سب صحابہ پر ایمان ہے اہل سنت کا۔ بڑا عجیب دعویٰ ہے، لیکن میں کیا کروں، بچوں کے سامنے کیسے سمجھاؤں ان کو؟ یہ کتنی بڑی بات عرض کر رہا ہوں، اور کتنی بڑی نعمت آپ کو مفت میں دی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کی قدر ہو جائے، آپ ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے تو کسی وقت گوشمالی بھی ہوتی تھی تو خیال آتا تھا کہ ہمارا قصور کیا ہے، یہ خیال آتا تھا۔ صبح کو اٹھتے ہیں، ہم نے جب میں 4.5 سال کی عمر میں ہمارے خاندان میں ہمیں بٹھاتے تھے، اور 8-9 سال کی عمر میں 9-10 زیادہ کوئی سست ہوتا تو 10 سال کی عمر میں تکرار سمیت قرآن پاک یعنی محفوظ ہو جاتا تھا۔ تو اس دوران مجھے نہیں یاد سوا جمعے کے دن کے یا عیدین چھٹی کے دن کے علاوہ ہم نے گھر میں سورج طلوع ہوتا ہوا یا غروب ہوتا ہوا دیکھا ہو۔ صبح سے اٹھتے تھے اور وہاں جاتے تھے، اور زیادہ مار پڑتی تھی جمعے کی شام کی وجہ سے۔ چھٹی ہوتی تھی جمعرات کی شام، رات کو نوافل، اس دن چھٹی ہوتی تھی ہمیں، وہ جو منزلتا کی دورانی ہوتی تھی نوافل میں، وہ اس دن کیونکہ کل جمعے کا چھٹی ہوتی تھی جو جمعرات سے شروع ہو جاتی تھی وہ چھٹی، اور لیکن جمعے کی شام تک رہتی تھی۔ میرا گھر ذرا 2 فرلانگ دور تھا مکتب سے جہاں ہم پڑھنے جاتے تھے، تو جمعہ کے دن کھیلتے تھے۔ وہ آدھا دن تو نہانے دھلانے میں ماں زبردستی کرتی تھی کہ بھائی بہت مشکل پڑتی تھی، اور پھر شام ہوتے ہی اوس پڑ جاتی تھی کہ ابھی جانا ہے۔ اس دن شیطان سوار ہو جاتا تھا جانے کے لیے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈر کی وجہ سے نہیں گئے، اس وقت نہیں گئے، دوسرے دن صبح کو پھر جانا مصیبت ہوتی تھی۔ تو یہ چیزیں ہوتی تھیں، لیکن نعمت کیا تھی بعد میں آ کے پتہ چلا۔ مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے نا، بعض دفعہ خواب کے اندر اور ویسے کھلی آنکھوں ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا، ایک منو بوجھ اٹھائے پھر رہے، پتہ نہیں کیا سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا ہے یہ۔ جب تصوف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ کے پاس بھیجا، اور کچھ مراقبات میں ایک مراقبہ ہمارے اسباق میں آتا تھا حقیقت قرآن مجید کا مراقبہ، تو اس مراقبے میں جب وہ حضرت نے تلقین فرمائی تو وہ کیفیت آئی، تو معلوم ہوا کہ وہ قرآن کی حقیقت تھی جس کا ثقل تھا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ کیفیت محسوس ہوئی، اور اتنی بڑی نعمت۔ اور پھر ایک اور کیفیت تھی جو بچپن میں آتی تھی سامنے قرآن کے پڑھ، کیونکہ صبح سے لے کر عشاء کی نماز تک وہیں ہوتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ طالب علموں کا جو معمول ہے یہ اولیاء اللہ کا بھی معمول نہیں ہے، جتنی محنت یہ کرتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ تو اس وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہماری مسجد تھی، اس کی چھت یہ تو بہت اونچی ہے، یہ جو نیچی چھت ہے اتنی چھت تھی، تو ہم جب باہر سین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے جس کا سرا اوپر والا سرا نظر نہیں آتا، اور نیچے ایک کڑا ہے یوں کر کے، اور وہ لٹک رہا ہے، اور اس میں کشش اتنی ہے کہ جی چاہتا ہے چھلانگ لگا کر اس کو پکڑ لے، اور نہیں پکڑا جا سکتا۔ یہ ایک کیفیت تھی، میں اپنے الفاظ میں اس طرح محسوس کرتا ہوں، لیکن جب اس مراقبے میں آئے تو وہاں یہ کیفیت بھی ظاہر ہوئی، اور محسوس ہوا، ابھی تک میں نے حضرت سے ذکر نہیں کیا تھا اس کا، یہ عروۃ الوثقیٰ تو نہیں، اب یہ اونچی باتیں ہیں لیکن یہ حاصل بچپن میں ہوں اور پتہ نہیں تھا بعض دفعہ۔ تو یہ کیفیت آپ لوگوں کو بھی ہوگی کہ ایک اتنا تو سمجھ لیں کہ ایک نعمت ہے جو کسی قیمت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی بعد میں، اب اللہ تعالیٰ نے مفت دے رہے ہیں، اس کی قدر کیا جائے، اپنے والدین کے خلاف ناراض نہ ہوں،
اپنے اساتذہ کے خلاف ناراض نہ ہوں۔ جب ہمیں مار ہوتی تھی نا کبھی کبھار، اٹکن آیا یا غلطی نکلی یا 3 غلطیوں کے بعد دور منزل سنانی پڑ گئی، کبھی زیادہ غصہ آ گیا، استاد کو ہوتا تھا ایسے، تو مار پڑتی تھی تو کبھی نشانات بھی ہوتے تھے، اور ہم والدہ کبھی دیکھ لیتی نا کہ بیٹا کیا ہوا، تو میں استاد نے مارا ہوگا، میں نے کہا امی آپ کو پتہ تو ہے، کہ بیٹا ناراض نہ ہو، جہاں استاد کا سوٹا لگتا ہے نا وہاں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ والدین کی تربیت تھی اس وقت، جس کی وجہ سے ہم پڑھ گئے۔ ہائے 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 کیا ذکر کریں، کیا بات ہے۔ اللہ نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، بس عرض یہی کرنا مقصود ہے۔ اور ایک دوسری بات، یہ بڑوں کو کی بھی بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ بہت فضیلت ہے قرآن کی، علم کی، لیکن جہاں بھی علماء کی فضیلت قرآن میں ذکر ہوئی ہے، کثرت حفظ یا کثرت روایات کی وجہ کے حوالے سے نہیں فضیلت آئی، فضیلت آئی ہے کسی عمل کے حوالے سے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب یہ خشیت ایک روحانی کیفیت ہے، ایک مقام ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی عاجزی کے ساتھ، عاجزی کے جذبات کے ساتھ حضوری کا احساس ہونا، یہ علماء کی شان ہے۔ تو گویا فضیلت کا سبب خشیت بن رہی ہے جو علماء میں ہوتی ہے۔ یہ علم خوف کا بھی منشا ہے اور جرأت کا بھی منشا ہے، دونوں باتیں۔ شجاعت کا منشا بھی علم ہے۔ دیکھیں 2 آدمی کھڑی کر دیں باہر، کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر کوئی سانپ پکڑ کر بٹھا دیں، باہر تالا لگا دیں، ایک آدمی کو بتا دیں کہ اندر سانپ ہے اور دوسرے کو نہ بتائیں، دوسرے کو نہ بتائیں۔ اب دونوں کو کہو داخل ہو جاؤ کمرے میں، جس کو پتہ ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی جاتے وقت، اور جس کو نہیں پتہ اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ جس کو پتہ ہے کہ اندر سانپ ہے وہ ڈر کر جائے گا، ڈرتے ہوئے جائے گا، محتاط ہو کر جائے گا، سوٹی ہاتھ میں رکھے گا، اور جس کو پتہ نہیں وہ دلیری کے ساتھ جائے گا۔ تو یہاں کر کیا ہوا، یہاں علم یعنی سانپ کا علم ہونا کے اندر ہے، یہ سبب بن رہا ہے ایک آدمی کو دلیر بنانے کا، اور دوسرے کو اس کا علم نہ ہونا اس کی جہالت سبب بن رہی ہے اس کی شجاعت کی۔ اور اسی طریقے سے دوسرا امتحان یہ لیں، دوسرا کمرہ رکھیں جس میں کچھ نہ ہو، ایک کو پتہ ہو کہ کچھ نہیں ہے اور دوسرا یہ شبہ کرے کہ شاید کچھ ہوگا، تو اس وقت جو جانے والے کو اندر داخل ہو، جس کو پتہ ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے وہ دلیری کے ساتھ جائے گا، اور جس کو پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ ہو، وہ کچھ احتیاط کے ساتھ جائے گا۔ تو وہاں علم دلیری کا منشا بن رہا ہے، شجاعت کا، اور اس کے لیے جہالت سبب بن رہی ہے بزدلی کی، ڈر کی۔ تو دونوں، لیکن فرق کیا ہے؟ علم منشا شجاعت کا بھی ہے، علم منشا خوف کا بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جاہل کی دلیری بھی بے محل ہے اور اس کی بزدلی بھی بے محل ہے، اور اس کا ڈرنا بھی، خوف بھی بر محل ہے، یہ فرق ہوگا۔ تو خشیت علماء کے اندر خشیت ہو تو وہ آخرت والی خشیت ہوگی، وہ فضیلت کے ساتھ باعث بنتی ہے۔ اسی طریقے سے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین، یہاں عام طور پر
تھوڑے بہت صرف نحو جاننے والوں کو شبہ پڑا کرتا ہے کہ یا ملون ہے یا یعلمون ہے کیوں؟ اعمال بیان ہو رہے ہیں، علم بیان نہیں ہو رہا، لیکن ہے علم۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ گویا حقیقت علم ان لوگوں کو حاصل ہے کہ جن کے یہ اعمال رات کے آخرت کے خوف سے ہمیں اعمال کے حوالے سے علم کی فضیلت اللہ پاک ظاہر فرما رہے ہیں۔ اور جہاں کثرت معلومات کی بنا پر ذکر آیا ہے وہ علماء یہود کا آیا ہے۔ کس حوالے سے آیا؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ گویا اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہ کرنے والا کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لادی جائیں گی۔ اور اس طریقے سے اگر بدعملی کا شکار ہے کوئی عارف یا عامل، اس کی مثال بھی ہے یہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ تو علم کا کمال یہ ہے، علم دین کا کمال جب ہی ظاہر ہوگا جب اس پر اس کے علم کے مقتضا پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو یہ دولت عظمیٰ سے نوازے اور ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بس یہی سمجھو، اس وقت یہی سمجھو کہ ہمارے مشفق، ہمارے مہربان، ہمارے استاد، ہمارے والدین یہ خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے ہمیں جس راستے پر، جس ڈگر پر چلایا ہے، ہمارے لیے بہترین یہی ہے۔ وگرنہ اس وقت پوری قوم جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، اور اس کے بھٹکانے والے سو کو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والے نہیں پڑھا لکھا۔ اس امت کی شان لکھنے پڑھنے میں نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ اس امت کی شان لکھنے پڑھنے میں نہیں ہے، اس امت کی شان امیت میں ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون یا الا الظالمون، جو بھی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ پاک آپ کی وجہ سے پوری معاشرے پر رحمت نازل فرمائے، اور علوم قرآن کے ساتھ آپ کو مزین فرمائے، اور ان علوم کی برکت سے آپ کی دنیا آخرت برزخ سنوارے، اور ہم مسکینوں کے حال پر بھی رحم فرمائے، اور ان پھلا پھولا رہے گلزار یا رب حسن خوباں کا، مجھے اس باغ کے ہر پھول سے خوشبو یار آئی۔ وصلی اللہ تعالی